تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 پر اپنے نبی کی محبت. سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں کہہ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کی محبت. اور یہ ذہن میں رکھیں، نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے. اور پوری قوم جتنی بھی قوم ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے میں مثال دے رہا ہوں، تعداد تو مجھے نہیں پتا، 1 لاکھ ہیں. تو 1 لاکھ میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، علم کی، عقل کی، حسن کی، طاقت کی، جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان تمام سے بڑھ کر اللہ کا نبی ہے. ہر خوبی میں اعلیٰ ہے امتی سے. ہم سب نبیوں کو ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو. اپنے نبی کی محبت. نمبر 2 پر نبی کی آل کی محبت. آل سے مراد ازواج بھی ہیں، آپ کے ماں باپ، اور جو ایمان کی حالت میں آپ کے ساتھ جڑتے گئے وہ ساری آپ کی آل ہے. آپ کی امت بھی بیچ میں شامل ہے. نبی کی محبت، آل کی محبت، اور نمبر 3 پہ قرآن، حافظ قرآن کی محبت. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ 3 چیزیں سکھا دی گئیں تو کیا ملے گا؟ یہ مولویوں والی زبان ہے، کیا ملے گا؟ میں بیان پہ آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نعت پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اچھا میں ختم پہ آؤں تو کیا دو گے؟ میں دم کرنے کے لیے آؤں کیا دو گے؟ میں اذان کان میں پڑھنے کے لیے آؤں تو کیا دو گے؟ یہ ایک زبان ہے، چلتی ہے. یہ بھی ایک بولی ہے. ویسے محبت میں کوئی دے دے تو سبحان اللہ، لیکن تقاضا کوشش کرے کہ بندہ نہ کرے. اور میرے خیال میں کہ میں نے 10 سالوں میں پیچھے کوئی ایسا نشان چھوڑا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں مولوی صاحب فلانی جگہ پہ ایسا ہوا تھا. اللہ بجا کے رکھے. بس اپنی ضرورتیں اللہ پاک پوری کر رہا ہے، نظام چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، کوئی خامی ہے نہیں، الحمدللہ زبردست ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ صحابہ کی زبان اور ہے، وہ آخرت کو مد نظر رکھ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملے گا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی سنگت ملے گی، اور جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. کاش کہ میں اور آپ اپنی اولاد کو یہ تربیت دے سکیں. دوسری حدیث شریف سنیں گے، ابو داؤد شریف سے حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، بڑا سریلا صحابی ہے، بڑا سریلا صحابی ہے. جب قرآن کریم صحابی یہ والے پڑھتے ہوتے تھے نا، یہ والے اونچی آواز میں، تو دنیا تھم جاتی تھی. میں یوں کہوں گا کہ دنیا راستہ بھول جاتی تھی، اپنے کام کاج دنیا بھول جاتی تھی. اس سے پہلے صحابی کا قرآن سنتے تھے، اور سننے والے بھی صحابی ہیں. سبحان اللہ. ایک ہی استاد کے شاگرد تھے اور اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے والے. جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو راہی راہ بھول جاتا تھا. سبحان اللہ. اتنی خوش آوازی کے ساتھ قرآن. اور ایک ہم ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہو تو دنیا بھاگ جاتی، یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. اللہ کرے کہ قرآن کریم صحیح پڑھنا آ جائے. آمین. آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 3 لوگوں کی تعظیم کر دی، ادب کر دیا، ان کو تعظیم کر کے، ان کی تعظیم کر کے، ان کا ادب احترام کر کے ان کو راضی کر لیا، تو وہ یوں سمجھے کہ ان خدا کو راضی کر لیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزت والے لوگ، یہ عظمت والے لوگ، یہ شان والے لوگ، یہ مقام والے لوگ، جن کو راضی کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 پر ارشاد فرمایا بوڑھا مسلمان. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں.
یار کہنے میں کیا ہے، سبحان اللہ کہنے میں کیا آپ کو بلاتا ہے؟ بوڑھا مسلمان، سبحان اللہ، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مفتی ہو، یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مفسر ہو، یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حافظ ہو، وہ قاری ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، یہ شرط نہیں ہے، مسلمان ہو، مسلمان ہو، ماں باپ کے روپ میں ہو، ماں باپ کے رشتہ دار ہیں اور وہ ماں باپ لگتے ہیں رشتے میں، اس روپ میں ہو، محلے میں ہو کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے، ملک میں ہو، بوڑھا مسلمان جس کے بال سفید ہو گئے کلمہ پڑھتے ہوئے، رب حیا فرماتا ہے اگر میں نے اور آپ نے حیا کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے ہی وہ بوڑھا راضی ہوا تو خدا کی ذات راضی ہوگی۔ اور یہ بوڑھے باپے راضی ہوتے نہیں ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے انڈیا سے کشمیر لینا، لیکن راضی کر لیا تو پھر یہ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کی ذات راضی ہوگی۔ نمبر 2 پہ ہے حافظ قرآن۔ انسان ہونے کے ناطے اس میں خامی بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے، کردار میں ذرا فالٹ بھی ہوتا ہے، لیکن حافظ قرآن ہے 6666 آیات بینات اللہ کے فضل سے سینے میں بٹھا کے بیٹھا ہے، بعض دفعہ پڑھتے ہوئے آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، غلطی انسان ہے، لیکن میں نے اور آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے یہ نہیں دیکھنا، اس کا مرتبہ کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو حافظ قرآن ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ سینے میں بٹھا کے رکھا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کا ادب احترام کرنا ہے، جو اس کا کردار ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، لیکن میں اور آپ جس وجہ سے تعظیم کر رہے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، وہ قاری قرآن ہے، اللہ اکبر، قاری قرآن حافظ قرآن کی تعظیم کی اور اس کو راضی کر لیا کہ بلا آج کل بڑا سستا ہے کام، چائے کی پیالی بھی حافظ راضی ہو جاتا ہے، چائے کی پیالی بھی حافظ راضی ہو جاتا ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو حافظ قرآن کو جس نے راضی کر لیا، اس کی تعظیم کی کہ حافظ قرآن ہے، اس سے اللہ راضی ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ کاش کے قاضی کی عدالت میں زرہ کی مد میں، قاضی کی عدالت میں زرہ کی مد میں جب امیر المؤمنین حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو گواہ پیش کیا تو قاضی نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، گواہ اور لاؤ، ایسا اسلام آ جائے، سبحان اللہ۔ اور قاضی کی عدالت میں آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا پرنالے کی مد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالے لگایا ہوا جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حضرت عباس نے دعویٰ کر دیا بلاؤ جی جو آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا ہے اس کو بلاؤ، قاضی کی عدالت میں کھڑا ہے۔ کاش کے ایسے ہی تو نہیں نا بھوکھوں کے مسافروں کے گھروں میں جا کر اپنے کندھوں پہ بوریاں لاد کے خوراک کی اور پہنچا رہا ہے، اسی کو تو امیر المومنین عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اسی کو اسلام کہتے ہیں، لیکن بلا یہی اسلام ہے۔ انصاف کرنے والا بادشاہ جس کو راضی کر لیا تو یوں سمجھے کہ خدا کی ذات راضی ہوگی۔ احد کا مقام ہے اور شہداء کی قبریں کھودی جا رہی ہیں اور اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے شہداء کو قبر کے حوالے کر رہا ہے، اور جیسے ہی شہید بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے قبر میں ڈالنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ یہ حافظ ہے، حالانکہ آپ کے شاگرد ہیں، یہ حافظ ہے؟ جی نہیں، اس نے کتنی سود دی؟ اچھا اس کو زیادہ یاد ہے یا اس کو زیادہ یاد ہے؟ یا رسول اللہ اس کو زیادہ یاد ہے، اچھا پہلے یہ دو۔ عرض کی بھئی یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ حافظ قرآن جس کو قرآن زیادہ یاد ہے قبر اس کا حیا کرتی ہے، دونوں کا کام بن جائے گا۔ میں نے جوڑ دینے لگا ہوں،
تینوں حدیثوں کا نچوڑ دینے لگا. جو بندہ کلمہ بھی پڑھے اور نبی کی تعظیم نہ کرے، اس نے بوڑھے مسلمان کی تعظیم کیا کرنی ہے، اس نے حافظ قرآن کی تعظیم کیا کرنی ہے، اس نے بادشاہ وقت کی تعظیم کیا کرنی ہے. جو نبی کے بارے میں استغفر اللہ یہ بکواسات کرے کہ نبی کو تو اپنی خبر نہیں تھی، نبی استغفر اللہ 40 سال ایسے بھٹکتا رہا، اسے تو اورے کی پرے کی خبر نہیں تھی، اور ہم لوگ سن کے خاموش ہو جاتے ہیں. اس نے حافظ قرآن کی کیا تعظیم کری، اس کی کیا نمازیں ہیں، اس کی کیا روزے ہیں قبلہ. لہذا نبی کی تعظیم ہے تو کلمہ فائدہ دے گا، نبی کی تعظیم نہیں تو کلمہ فائدہ نہیں دے گا. بے شک تو ساری زندگی الٹا لٹک کے اللہ اللہ کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کی تعظیم ضروری ہے اور ایمانیات میں سے پہلی شرط ہے. اگر یہ نہیں ہے تو 1000 سال تو لمبی زندگی جی لیکن مرتد ہی مرے گا، کیونکہ نبی کی تعظیم ضروری ہے. دیکھیں نا، مسجد کا امام ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک ہے. مسجد کا امام نمازیوں نے شکایت لگائی، اس وقت بھی اماموں کی شکایت لگتی ہوتی تھی. اب اگر لگتی ہے تو کیا لگتی ہے، لگتی رہے اس وقت بھی، لیکن وہ جائز تھی. اب جائز ناجائز ساری لگتی ہے. نمازیوں نے شکایت کی کہ نابینا حافظ جی ہمارا امام صاحب ہے، ہر روز نہ فجر کی نماز میں سورہ آباسہ پڑھتا ہے، آباسہ و تولا ان جاءہ العمى. آج انشاءاللہ تراویح بھی تلاوت کریں گے اللہ پاک کو چاہے. یہ پڑھتا ہے. اس صورت کے نا جو آخری کا 2-3 میں شروع والی جو 2-4 آئے تھے نا، اس میں نا منظر کچھ یوں ہے کہ ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے اور ادھر سے نا سردار کفار سردار آ گئے اور وہ بار بار سوال کر رہے ہیں نابینا صحابی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ اگر یہ سردار مسلمان ہو جائے نا تو ان کے ماتحت کسی کے ماتحت 200 لوگ ہیں، کسی کے ماتحت 100 لوگ ہیں، کسی کے ماتحت 70 لوگ ہیں، تو وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ اگر یہ مسلمان جو وہ تو پہلے سے صحابی ہے نا، وہ سوال کر رہے ہیں. اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہیں نہ اسلام لاتے تو نہ لائیں، جو پہلے سے بیٹھا ہے پہلے اس کی حاجت پوری کرے. یعنی تھوڑی سی ڈانٹ تھی تو وہ نابینا صحابی اور وہ نابینا امام ہر روز نا فجر کی نماز میں یہ ڈانٹ والی صورت پڑھتا تھا. امیر المومنین کی بارگاہ میں شکایت لگائی گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہاں امام صاحب مولوی صاحب ہر روز سورہ عباسہ پڑھتا ہے فجر میں، کیوں؟ اس نے کہا جی وہ اس میں ذرا سا نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے، آپ نے تلوار اٹھائی گردن اڑا دی، یہ نبی کا گستاخ ہے. قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے. میں اور آپ تو باتوں میں کرتے ہیں نا اور بڑے وجہ سے سن لیتے ہیں. اللہ کے بندو میں نے آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کی ہے کہ کوئی نبی کی گستاخی کر رہا ہے تو مجلس چھوڑ دو، اس کی صحبت چھوڑ دو، اور کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے، اس کی صحبت چھوڑ دو. ہم سنتے بھی ہیں، بعد میں اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہے، سارا نظام ہے. وہ کیا جی وہ رشتہ داری ہے رہتی، وہ جی محلے داری ہے، یہ مولوی تو ویلے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے ویلا نہیں ہوتا، کوئی اتنا ویلا نہیں ہوتا. میں چاہ رہا ہوں کہ زندہ رہیں تو اسلام پر رہیں، اور جب موت آئے تو کلمے پہ موت آئے. میں یہ درد رکھتا ہوں اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں. میں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، میں تنخواہ لیتا ہوں اس بات کی، میں مزدور آدمی ہوں. لہذا میں نے اور آپ نے تعظیم کرنی ہے نبی کی، اور نبی جن لوگوں کی تعظیم کروائے ان کی تعظیم کرنی ہے. اتنی سی بات ہے. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آئی؟ جی. اب میں نے کوئی میاں صاحب کا کلام نہیں پڑھا، نہ کوئی میں وارث شاہ پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی ہیر رانجھا پڑھ رہا ہوں، علامہ اقبال بھی میں نہیں پڑھ رہا. میں نے نبی کی حدیثیں پڑھی ہیں. لہذا آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ یہ جن شخصیات کو اللہ کا نبی منوا رہا ہے. دیکھیں نا، نبی کے بارے میں یہ کہہ دینا بڑی آسانی کے ساتھ کہتا ہے، ان کو
اپنے آپ کی خبر نہیں تھی. یہ جنت دوزخ کس نے بتائی ہے؟ اللہ ایک ہے یہ کس نے بتایا ہے؟ قیامت جمعے والی دن آئے گی یہ کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے بندو اسی کو تو علم کہتے ہیں. تو نبی نہیں جانتا تو پھر جانتا کون ہے؟ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دنیا میں آ کر کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ اس کو ساری خوبیاں علم کی، عقل کی، طاقت کی، علم کی، صبر کی، ساری خوبیاں حسن کی عطا پہلے فرماتا ہے، بعد میں دنیا میں بھیجتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سارے اور کتابیں جتنی بھی برحق ہیں، اچھی بری تقدیر، قیامت کا دن، جنت دوزخ، ان تمام پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب اور اسی پر دوام نصیب فرمائے، اسی پر موت نصیب فرمائے، اسی پر قیامت والے دن نصیب فرمائے. پڑھیے لا